اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 2 پر ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 2 ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ دیکھیے، اس سے پہلے معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا اور بنی اسرائیل کا واقعہ ایک دم سے شروع ہو گیا۔ تو اگر ہم اس سورہ کا مدعا سمجھ لیتے ہیں، اگر اس سورہ کا مدعا ہمارے ذہن میں رہے تو ان دونوں کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا یہ تھا کہ کفار کو تنبیہ کی جائے، اور شروع میں معراج کا واقعہ اسی مقصد کے تحت لایا گیا تاکہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے، تاکہ جو مخاطب لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ باتیں تم سے کوئی ایک عام آدمی بیان نہیں کر رہا، بلکہ تم سے یہ باتیں ایسی شخصیت بیان کر رہی ہے جو ابھی ابھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس کے بعد عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب حاصل کرنے والے جب اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں تو دیکھو پھر ان کو کیسی سزا دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے شروع میں معراج کا واقعہ اسی مقصد کے لیے لایا گیا تاکہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے ایسی شخصیت بیان کر رہی ہے جو ابھی ابھی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب حاصل کرنے والے جب اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، معاصی پر اتر آتے ہیں، تو دیکھو پھر ان کو کیسی سزا دی جاتی ہے۔ یہاں آیت میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں خاص کر دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا ہے کہ توریت تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت نامہ تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل سے یہ خاص کر دیا گیا ہے، یہ خاص بیان کر دیا گیا ہے کہ توریت تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں تو وہ صرف ایک بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، یعنی وہ کتاب توریت توحید کا درس دیتی تھی، توحید کا سبق دیتی تھی، توریت کی تعلیمات کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو کارساز مت سمجھو، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے پر توکل نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں آیت 3 کی طرف۔ دیکھیے، پیار بھرا جملہ ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی جماعت جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، مع نوح، اے ان لوگوں کی جماعت
جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو کانا عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے، یعنی نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے بعد میں نسل انسانی چلی، اور ان میں سے سام کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کی اولاد کو یہاں بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان بنی اسرائیل کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا، یہ جن لوگوں کو ہم نے نجات دی تھی، انہی میں سے ایک کی اولاد تم بھی ہو۔ اور رہے نوح علیہ السلام، تو وہ نوح علیہ السلام تو ہمارے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی جماعت جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ بہرحال یہ تاریخی باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور انہی سے بعد میں نسل انسانی چلی، اور ان میں سے سام کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کی اولاد کو یہاں بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان بنی اسرائیل کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا، یا جن لوگوں کو ہم نے نجات دی تھی، انہی میں سے ایک کی اولاد تم بھی ہو، اور نوح علیہ السلام تو ہمارے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ یہ آیت 3 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 4 کی طرف۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ خود قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ آیت 4 کا ترجمہ ہے۔ اور ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی توریت میں، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم پر اے بنی اسرائیل 2 دور ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں خوب سرکشی کرو گے۔ دیکھیے یہاں قرآن نے 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ایسے چند واقعات ملتے ہیں۔ قرآن نے تو صرف 2 واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تاریخ میں ایسے چند واقعات ملتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے ان 2 واقعات کی جو قطعی تعیین ہے یہ تو ایک مشکل امر ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو ظاہر ہے کہ جو واقعہ بھی ان میں سے زیادہ سنگین اور بڑے ہیں انہی کو اس آیت پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ تو آیت میں تو صرف 2 واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور تاریخ میں چند واقعات ملتے ہیں۔ معرف القرآن نے 6 واقعے نقل کیے ہیں، اس لیے ان 2 واقعوں کی قطعی تعیین تو مشکل ترین امر ہے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں انہی پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے۔ اور تفسیر قرطبی نے اس جگہ اس آیت کے تحت ایک طویل مرفوع حدیث بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو آیت کے 2 واقعوں کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی نے اس جگہ اس آیت کے تحت ایک لمبی طویل مرفوع حدیث بروایت حضرت حذیفہ نقل کی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو آیت کے 2 واقعوں کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز اور عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد کے لیے سونے چاندی اور جواہرات، یاقوت وغیرہ سے بنایا تھا۔ یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد کے لیے سونے چاندی اور جواہرات، یاقوت وغیرہ سے بنایا تھا، اور یہ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ جنات نے یہ تمام جواہرات جمع کر کے مسجد بنائی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیت المقدس سے یہ جواہرات کہاں گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس نے 700 برس تک بیت المقدس پر حکومت کی۔ یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 587 سال قبل مسیح کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب واقعے کو یہیں روک کر اگلی آیت دیکھتے ہیں تاکہ مفہوم متعین ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ آیت 5 کا ترجمہ ہوا۔ تو اب دیکھیے اس آیت سے یہی واقعہ مراد ہے۔ جو بخت نصر کی فوج تھی مقدس مسجد قدس میں داخل ہوئی، مردوں کو قتل، عورتوں بچوں کو قید کیا، اور 100 سال تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام اس طرح سے بنائے رکھا کہ طرح طرح کی مشقتیں اور خدمت ان سے لیتا رہا۔ پھر اس کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بنی اسرائیل کی حمایت میں اللہ نے کھڑا کیا، اور وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، جس نے بابل کو فتح کیا، اور باقی ماندہ بنی اسرائیل تھے بخت نصر کی قید سے ان کو آزاد کرایا، اور جتنا مال اور جواہرات وغیرہ بیت المقدس سے وہ لے گیا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اگر تم پھر نافرمانی کی طرف لوٹ جاؤ گے، یعنی پھر تم اگر معاصی پر اتر جاؤ گے تو ہم پھر تم پر عذاب لوٹا دیں گے۔ اگلی آیت 6 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، یہ آیت 6 ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا، یعنی اس کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ پھر تمہیں سہارا دیا اور ان پر غلبے کا موقع عطا فرمایا، اور تمہیں آزاد کر کے واپس تمہیں اس شہر کو ایک بار پھر سے آباد کرنے کی اجازت دی، اور اس شہر کو آباد کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر تمہاری مدد کی۔ اس آیت 6 کے اگلے حصے کا میں ہے، اس کا ترجمہ اور تلاوت ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ
बिअमवालिन व बनीना वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और हमने मदद की तुम्हारी माल और दौलत और बेटों के ज़रिए से, और बना दिया तुम्हें कसीर तादाद वाली कौम। व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीना वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और हमने मदद की तुम्हारी माल और दौलत और बेटों के ज़रिए, और बनाया तुम्हें कसीर तादाद वाली कौम। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल से ये बात इस आयत में कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी इसराइल से ये बात कह रहे हैं कि हमने तुम्हें माल और औलाद में बरकत दी, और तुम्हें तादाद में पहले से बढ़ा दिया, और तुम लोग खूब फले फूले और बहुत जल्द ही एक मजबूत कौम बनकर उभरे। आगे चलते हैं आयत 7 की तरफ। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा, अगर तुमने कोई भलाई की तो खुद अपने लिए ही की, और अगर कोई बुराई कमाई तो वो भी अपने लिए ही कमाई। यानी तुम्हारे नेक आमाल का फ़ायदा भी तुम्हें हुआ, और तुम्हारी बुराइयों और नाफरमानियों का वबाल भी तुम पर आया। आगे इसी आयत में है फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, यहाँ तक एक वाक़या हुआ। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, फिर जब दूसरा वादे का वक्त आया, ये दूसरे वाक़ये की तरफ इशारा है। यानी जब बनी इसराइल बैतुल मक़दिस में लौट आए और सब अमवाल और सामान भी कब्ज़े में आ गया, तो फिर बदआमालियों और मासी की तरफ लौट गए। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन पर शाह रोम कैसर को मुसल्लत कर दिया। शाह रोम ने इन लोगों से खुश्की और समंदरी दोनों रास्तों से जंग की, और बहुत से लोगों को कत्ल और कैद किया, और फिर से ये तमाम अमवाल ले गया। देखिए तफसीर कुर्तुबी में यहाँ पर ये भी है, यहाँ तक कि आखिरी ज़माने में हज़रत मेहदी फिर इस माल को बैतुल मक़दिस में 1,70,000 कश्तियों में वापस लाएंगे। वल्लाहु आलम। क्योंकि तफसीर कुर्तुबी ने इसको नकल किया है, इसलिए हमने बयान किया कि तफसीर कुर्तुबी में है कि यहाँ तक के आखिरी ज़माने में हज़रत मेहदी फिर इस माल को बैतुल मक़दिस में 1,70,000 कश्तियों में वापस लाएंगे। इस आयत 7 के दूसरे हिस्से में है, दूसरे हिस्से में इसी दूसरे वाक़ये की तरफ इशारा है। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया, लियसूउ वुजूहकुम, तो फिर हमने अपने जंगजू मुसल्लत कर दिए ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। आगे इसी आयत में है वलियदखुलुल मस्जिदा कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन, और वो दाखिल हो जाएं मस्जिद में जैसे दाखिल हुए थे पहली मर्तबा। वलियुतब्बिरु मा अलौ ततबीरा, और तबाह बर्बाद करके रख दें हर उस शय को जिसके ऊपर भी उन्हें कब्ज़ा हासिल हो जाए। देखिए ये आयत हैं, आयत 7 तक। इन आयत में बनी इसराइल की 2000 साल की तफसीलात, वाक़यात और हालात और तारीख़ को बयान कर दिया गया है, और अगर हम गौर करें तो हमारे तमाम सवालात का जवाब इन आयत में मज़कूर है, इन आयत में हमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं आयत 8 की तरफ। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। बनी इसराइल को ही मुखातब करते हुए ये बात है, यानी असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुमने वही रविश इख्तियार की तो हम भी वही कुछ करेंगे, यानी जो पहले कर चुके हैं। यानी अगर तुमने पहले की तरह हमारी नाफरमानियों और अहकाम शरीयत से एराज़ किया तो हम भी इसी तरह फिर तुम्हें सज़ा देंगे। देखिए इस आयत के का जो ये हिस्सा है, इसके ज़ाहिरी अल्फाज से तो यही बात समझ में आ रही है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो यहूद हैं वो मुखातब हैं। अब देखिए फिर उन्होंने नाफरमानी की,
پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، اور پھر تاریخ میں ایسے اس کے بعد بھی کئی موڑ آئے، اور پھر اب ہمارے سامنے حالات ہیں اس قوم کے۔ تو یہ شروع سے ہی اللہ کی نعمتوں میں رہی، اور پھر انہوں نے سرکشیاں کی، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو اسی واقعے سے متعلق کچھ اور بھی نکات ہیں، انشاءاللہ ان کو کل رکھیں گے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔